السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں انشاءاللہ آپ سب کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 261 پہ بات کروں گی، جس میں صدقے کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اجر بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ کیا ہم میں سے پتہ ہے صدقے کی اہمیت کے بارے میں کتنی ساری حدیث ہیں؟ کیا ہم انہیں جانتے ہیں؟ اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ یعنی ان ادر ورڈز اگر بات کی جائے تو جب انسان خرچ کرتا ہے، جب انسان سپینڈ کرتا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی چیز انسان نے اس کی انویسٹمنٹ کی، کوئی دانہ بویا زمین میں، اور جس کے ساتھ 700 بالیاں نکلی، اور اب وہ 700 بالیاں ملٹیپلائی ہو کنٹینیوسلی وہ کیا ہوں گی؟ وہ ملٹیپلائی ہوتی رہیں گی۔ یعنی دنیا میں جو ہم انویسٹمنٹ کریں گے اس کا فائدہ ہمیں کہاں پہ نظر آئے گا؟ آخرت میں نظر آئے گا، رائٹ؟ انسان جو صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی ریوارڈ دے گا اور آخرت میں بھی اس کا ریوارڈ اس کو ملے گا۔ تو یاد رہے کہ صدقہ اٹ سیلف مال کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں سے کوئی چیز کم نہیں کرتا بلکہ مال کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اب صدقے کی بہت ساری صورتیں ہیں، یہاں پہ آج ہم جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مال کا صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کسی سے اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اسمائل کرنا بھی صدقہ ہے۔ لیکن آج ہم جس چیز پہ بات کر رہے ہیں وہ مال کے صدقے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے اس کے تمام اعمال کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 طریقوں سے جس کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 1 ہے صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جو نفع مند ہو، اینڈ نمبر 3 از نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ آج ہم دیکھیں ہم اپنی اولادوں کو کس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ صرف ان کو دنیا کا بندہ بنا رہے ہیں یا ان کو اللہ کا بندہ بھی؟ آج ہمارے کتنے بچوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے ڈیلی بیسس پہ صدقہ کرنا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے دنیا اور آخرت میں میرے لیے کیا ریوارڈز ہیں؟ لیکن جن پیرنٹس کو، جس فیملی کو خود صدقے کی اہمیت کے بارے میں نہیں پتہ، وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے اویئر کریں گے؟ آج ہمارے پاس اگر کوئی نیڈی ہمارے آگے آ کے ہاتھ پھیلائے تو ہمیں اس کو دینا مشکل لگتا ہے، لیکن میرے لیے ایک کپڑے کا سوٹ 5 to 10,000 کا لینا بہت آسان ہے۔ کیوں؟ صدقہ یہ نہیں کہ انسان کے پاس بہت مال و دولت ہو، امیری یہ نہیں کہ انسان اس کے پاس بہت مال و دولت ہو، امیری تو یہ ہے کہ انسان کا دل غنی ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارا دل غنی نہیں، ہم نہیں دے سکیں گے۔ تو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، دل کا غنی ہونا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، طلب کو بڑھائیں، ان فائدوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری حدیث ہے جس حدیث نے مجھے بھی بہت موٹیویٹ کیا، اور اس کے بعد الحمدللہ کوشش یہی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ صدقہ کرنا۔ پہلے ہم اس حدیث کو ڈسکس کریں گے، پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ حدیث میں ہے، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بھی بندہ صبح کرتا ہے، وہ اٹھتا ہے تو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر دے۔ آپ اس کو اگر ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ فار ایگزامپل ٹرین ہے، وہ ٹنل سے ایک سائڈ سے جاتی ہے، جا کے دوسری طرف سے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح سے صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑھتا رہتا ہے۔ جس طرح سے ٹرین ایک سائڈ سے گئی، دوسری سائڈ سے جا کے نکل گئی، آگے سے آپ صدقہ دے رہے ہیں، مال نکال رہے ہیں، آپ کا پیچھے سے بڑھتا جائے گا۔ اب دنیا میں بھی اس کے فوائد دیکھیں گے اور آخرت میں تو اس کے بہت زیادہ ریوارڈز ہیں۔ تو ڈیلی بیسس پہ اب ہم کس طرح سے صدقہ کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل ہمارا ڈیلی جو ہے ہم
ہمارا مارکیٹ آنا جانا نہیں ہوتا. تو اب ہم کیا مارکیٹ جانے کا ویٹ کریں گے یا گھر سے نکلیں گے کوئی نیڈی نظر آئے گا میں اس کو صدقہ کروں گی؟ نہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ اپنے گھر میں صدقہ باکس بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک صدقہ باکس بنا لیں، اور آپ بلکہ 2 صدقہ باکس بنا لیں، ٹھیک ہے. ایک میں آپ اپنے جو چینج اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ایزیلی کر سکتے ہیں چینج وہاں پہ رکھیں، اس میں سے اٹھا کے دوسرے صدقہ باکس میں ڈالیں. آپ جب دیکھیں 10 ڈیز بعد 15 20 اور 1 مہینے کے بعد جس طرح سے آپ کے لیے آسانی ہے، آپ نے وہ جو آپ کے پاس مال جمع ہوا اب آپ اس کو نکالیں اور آپ اس کو کسی کو دے دیں نیڈی کو. اب یہ ہوگا کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کا صدقہ لکھا جائے گا. اب جیسے بہت سارے کوشچنس بھی اس پہ آتے ہیں کہ میں تو فار ایگزامپل 1 مہینے بعد جاتی ہوں مارکیٹ یا کہیں پہ بھی جانا ہو تو میں اکٹھا صدقہ کر دیتی ہوں، 5000 ہو 1000 جتنا بھی اپنی نیڈ کے مطابق. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ 1 مہینے کے بعد کریں گے نا، چاہے آپ نے 1000 دیا 5000 تو وہ آپ کا 1 دن کا صدقہ لکھا گیا. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے نامہ اعمال میں ڈیلی کا صدقہ لکھا جائے؟ تو دیکھیں کہ ایون کہ اگر خالص نیت کے ساتھ آدھی کھجور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کی جائے تو وہ احد پہاڑ جتنی ہوگی. سبحان اللہ، اتنے ریوارڈز دنیا میں. اور آپ دیکھیں کہ اگر خالص نیت سے 1 کوائن بھی صدقہ کیا جائے وہ ملٹیپلائی ہو کہ کہاں تک جائے گا. تو دیں، ڈیلی بیسس پہ دیں. اپنے نامہ اعمال میں کوئی ایسا دن نہ ہو کہ ہمارا صدقہ مس ہو. تو اس کو اپنی عادت میں شامل کریں، اس کو اپنی عادت کا حصہ بنائیں. آپ کی کوئی ایسی صبح ہی نہیں ہونی چاہیے جس میں آپ صدقہ نہ کریں. سب سے پہلے اٹھ کے پہلا کام صدقہ کرنا ہے. بہت پیاری مثال جو ہمیشہ سے ہی میری فیورٹ رہی ہے ابو طلحہ کی. ایک صحابی تھے، ان کا نام ابو طلحہ تھا. ابو طلحہ کے بہت سارے باغات تھے، لیکن ان کو ایک باغ بہت زیادہ وہ باغ ان کو پیارا تھا. اور جب انہوں نے صدقے کے حوالے سے یہ آیت ان کے سامنے آئی کہ تم تب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرو، تو وہ فوراً سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا یہ جو سب سے پیارا باغ تھا اللہ کی راہ میں اس کو دے دیا. اینڈ ہی واز جسٹ لائک اے جنہ، سبحان اللہ، جو کہ اب مسجد نبوی کا حصہ بن چکا ہے. اور آپ خود سوچئے کہ مسجد نبوی، سبحان اللہ، لوگ وہاں پر اعتکاف کرتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ نماز تراویح رمضان میں ہوتی ہے، درس و تدریس کا کام، حدیث کا علم حفظ کرنا، اور وہ اس دنیا میں آج نہیں ہے لیکن ان کا یہ صدقہ جاریہ کس طرح سے ان کو قبر میں بھی فائدہ دے رہا ہے. تو جب وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں اور اللہ سے بہتر اجر کا سوال کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا واٹ این امیزنگ انویسٹمنٹ، کہ آپ نے بہت بہترین سودا کیا ہے. اور اس کے ریوارڈز آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، لیکن وہاں جتنا بھی درس و تدریس کا کام جو بھی ہو رہا ہے ان کے لیے سبحان اللہ اجر کا باعث بنتا جا رہا ہے. تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں ایسا کون سا کام کر رہی ہوں جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں اجر کا باعث ہوگا. کیا میں اس دنیا سے جب جانا چاہوں گی، مر جاؤں گی، تو صرف قبر میں جانا پسند کروں گی یا لوگوں کے دلوں میں بھی زندہ ہونا پسند کروں گی؟ میں مر کے بھی میرے لیے کوئی ایسے ریوارڈز میں چھوڑ کے جاؤں گی، کوئی نفع مند علم، اولاد، مال، ایسا میں کیا کر کے اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں؟ کیا ایسے ہی میں اپنی زندگی کو ویسٹ کر کے جانا چاہتی ہوں؟ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، یہ ویسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. اور انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ صدقے کے ریوارڈز کو جب دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے میت یہ خواہش کرتی ہے کہ اللہ مجھے ایک دفعہ دنیا میں بھیج، میں جا کے صدقہ کر کے آؤں. یعنی وہ میت یہ نہیں کہتی اللہ میں حج کر کے آؤں، عمرہ کر کے آؤں، زکوٰۃ دوں، حالانکہ کتنے بڑے بڑے کام ہیں، وہ کہتی ہے میں صدقہ کر کے آؤں، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے ان ریوارڈز کو دیکھ چکی ہوتی ہے. تو اپنے نامہ اعمال میں ڈیلی ہم نے اس کو ایڈ کروانا ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ اب دیکھیے کہ ایک اور صحابی ہیں، ان کی بھی مثال ہے. عثمان بن عفان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک کنواں جو ہے لے کے وہ صدقہ کر دیا تھا، اور پھر ڈیلی بیسس پہ لوگ وہاں سے پانی یوز کرتے تھے. اور یہ ثواب ان کے لیے کب تک جائے گا؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے. ہم ایسا کون سا کام کریں جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن گیا؟ سو میک اے چوائس. سلیکشن ہماری ہے، ہم کس چیز کو چوز کرتے ہیں. سلیکشن ہماری ہے کہ ہم کس چیز کو چوز کرتے ہیں. ڈیسائیڈ کریں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، چاہے وہ صدقہ ہے یا ہماری زندگی کی عام روٹین، اللہ کا دین ہے یا دنیا کو آپ سلیکٹ کریں گے. تو چوائس ہماری ہے، سلیکشن ہماری ہے. فائدے میں اگر ہم رہنا چاہتے ہیں تو ہم دین دنیا کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔